السلام علیکم خواتین حضرات، میرا نام ذیشان رضوی لیڈرشپ والا ہے اور میں طالب علم ہوں ریحان اے آئی ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بیچ 21 کا۔ آج میرے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے عائشہ ارننگ والی۔ عائشہ ارننگ والی پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں، ایک پرجوش معلمہ اور سیکھنے کی شوقین شخصیت ہیں۔ انہوں نے زالوجی اور باٹنی میں گریجویشن کے ساتھ ساتھ انگریزی لٹریچر میں ماسٹرز کی ڈگری بھی حاصل کر رکھی ہے۔ تدریس ان کے لیے صرف پیشہ ہی نہیں بلکہ ایک جذبہ ہے، اور دوسروں کو سکھانے، ان کی رہنمائی کرنے میں خوشی محسوس کرتی ہیں۔ عائشہ تجسس اور تخلیقی سوچ سے بھرپور ہیں اور سیکھنے، فری لانسنگ اور بامعنی روابط قائم کرنے میں سرگرم رہتی ہیں۔ وہ مثبت خیالات کو فروغ دینے اور علم کے ذریعے دوسروں کو بااختیار بنانے پر یقین رکھتی ہیں۔ ذاتی ترقی اور مسلسل سیکھنے کے عزم کے ساتھ وہ ایک مضبوط، پر اعتماد اور خود مختار شخصیت بننے کے سفر پر گامزن ہیں۔ عائشہ سے ہم آج ان کی زندگی کے سفر، چیلنجز اور مستقبل کے امکانات پر کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، کچھ سوالات کریں گے۔ خوش آمدید عائشہ، کیسی ہیں آپ؟ ہاں، الحمد للہ سر میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، خدا کا کرم ہے۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا عائشہ کہ یہ بتائیے کہ عائشہ ارننگ والی کے تعلیمی سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ عائشہ ارننگ والی کے تعلیمی سفر کا آغاز ایسے ہوا ہے کہ جب ہم ریحان اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک والا یا والی چوز کرنی ہوتی ہے، جو بھی مطلب ہمارے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ چیز ہوتی ہے نا۔ تو اس میں مطلب مجھے انٹرسٹ ہے ارننگ کرنے میں، مطلب سب کو ہی ارننگ کرنے میں انٹرسٹ ہوتا ہے، کس کو برا لگتا ہے ارن کرنا، تو اس لیے پھر میں نے جو ہے وہ ارننگ والی چوز کیا ہے۔ اوکے، زولوجی اور باٹنی میں تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا؟ اچھا، یہ تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا کیونکہ سائنس میں ہم نے کیا تھا میٹرک، تو وہ نیا ڈاکٹر بننے کا شوق ہوتا تھا۔ پھر ہم نے ایف ایس سی کر لی، لیکن انٹری ٹیسٹ ہم نے دیا ہی نہیں، تو پھر وہ سیم سبجیکٹ لے کر چلے تو زی بی سی کر لیا، اور اس کے بعد پھر دل نہیں کیا سائنس پڑھنے کا، تو پھر ہم نے ماسٹر کر لیا انگلش لٹریچر میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا، انگلش اچھی لگنے لگی، تو اب کہاں سائنس میں پڑھ کے تھک گئے ہیں تو اب لٹریچر میں ماسٹرز کر لیتے ہیں۔ بہت خوب، بہت اچھا کیا آپ نے، بڑی بات ہے۔ اچھا، ویسے نا اس میں مطلب میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں مطلب جیسے کہ بہت سے انسٹیٹیوٹ کرواتے بھی ہیں، لیکن بہت سے ادارے ایسے ہیں جس میں نا ہمیں ڈائریکشن نہیں ملتی شروع سے کہ آیا کہ ہمیں مطلب کیا بننا ہے، یا ہماری کوئی کاؤنسلنگ نہیں کرتا، یا اس حوالے سے مطلب ان لوگوں کو تو گائیڈ لائن مل جاتی ہے جن کے بڑے بہن بھائی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یا وہ کسی اچھی پوسٹ پر ہوتے ہیں، یا مطلب جن کا بہت اچھا ہوتا ہے تعلیمی بیک گراؤنڈ، لیکن جن کا اتنا نہیں ہوتا تو ہمارے ہاں موسٹلی اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس لیے رہ جاتے ہیں، اور یہاں جو ہے وہ مطلب 2-3 شعبوں کو ہی ہم ترجیح دیتے ہیں اسکولوں میں، میٹرک لیول پہ یا انٹر لیول پہ، یا ڈاکٹر بن جاؤ یا انجینئر بن جاؤ۔ اس کے علاوہ مطلب جتنے بھی ہوتے ہیں شعبے، ان کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے، مجھے لگتا ہے ایسا، تو اس لیے وہ پھر اس دوڑ میں نا زیادہ تر بچے بس یہی رکھتے ہیں، اور پھر وہ آگے جا کے ان کو مشکل پیش آتی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، ایسے ہی ہوتا ہے، اور اتنے زیادہ آپشنز بچوں کے پاس نہیں ہوتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ اچھا کیریئر جو ہے وہ صرف ڈاکٹری پڑھنے میں یا انجینئرنگ کرنے میں ہے، اور چیزوں کے اندر کوئی زیادہ ان کا مستقبل جو ہے وہ روشن نہیں ہے۔ صحیح جی آپ بالکل۔ کا بالکل کہنا ہے۔ یہ بتائیے عائشہ کہ ماسٹرز ان انگلش لٹریچر کی ڈگری حاصل کرنے کے دوران سب سے بڑا چیلنج کیا تھا آپ کو؟ ایک دوسری زبان تھی، پہلی بات تو یہ ظاہر ہے کہ اپنی مادری زبان نہیں، بلکہ مادری بھی میں سمجھتا ہوں آپ کی تو میرے خیال میں سرائیکی ہوگی، پھر دوسری زبان سیکھنا اردو جو قومی زبان ہے، اور پھر تیسری زبان سیکھنا انگریزی، اور اس میں لٹریچر میں ماسٹرز کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اچھا سر، یہ نا دلچسپی کی بات ہوتی ہے۔ اچھا، میری زبان جو ہے وہ سرائیکی نہیں ہے، لیکن ہاں انگلش ہماری جو ہے وہ سیکنڈ لینگویج ہے، تو لیکن یہ
دلچسپی کی بات ہے، اگر آپ کی دلچسپی ہے نا تو پھر مطلب آپ کر جاتے ہو، یا آپ کو ٹیچرز اچھے مل جائیں، گائیڈ لائن اچھی مل جائے، مینٹور اچھے مل جائیں تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کرنے میں۔ تو یہ بتائیے کہ اگر میں معافی چاہتا ہوں، میں نے غلط اندازہ لگایا، نہیں کوئی بات رحیم خان، یار خان یا صدرن پنجاب کا ہاں سوچوں، تو آپ کی فرسٹ لینگویج کیا، مدر ٹنگ کیا ہے؟ اچھا میری مدر ٹنگ جو ہے نا وہ پٹوہاری ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پوٹوہاری، اوکے اوکے، ٹھیک ہے۔ تو اردو آپ کی سیکنڈ لینگویج ہوئی اور یہ انگریزی تیسری لینگویج ہوئی، اور اگر اس کے علاوہ بھی آپ کچھ عربی جانتی ہوں گی تو وہ الگ انشاءاللہ بات ہوگی۔ لیکن مجھے اپنی مدر ٹنگ آتی نہیں ہے۔ چلیں یہ بھی اچھی بات ہے، چلیں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ وقت ملے گا تو سیکھ لیجیے گا۔ یہ جی بتائیے کہ درس و تدریس سے محبت کیسے پیدا ہوئی؟ اچھا وہ یہ تھا نا کہ مطلب کچھ نہ کچھ کرنا تھا، جاب کرنی تھی، انڈیپینڈنٹ ہونے کا شوق تھا شروع سے، تو اس میں پھر اور کچھ کرنے کو تھا نہیں اور کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو پھر بس ٹیچنگ تھی۔ ٹیچنگ میں نے کی ہے لیکن کم ٹائم کی ہے، ہاں ہوم ٹیوٹرنگ اس طرح والی چیزیں میں نے کافی کی ہیں، وہ میں نے مطلب اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ کی ہیں۔ اور مطلب میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے، شاید کچھ لوگ اس چیز سے رضامند نہ ہوں، کہ مجھے لگتا ہے اگر آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل چیزیں کرنے لگ جاؤ نا تو وہ آپ شاید زیادہ اچھا پڑھتے ہو، یا پھر وہ نا آپ کو آسانی ہو جاتی ہے آگے پریکٹیکل عملی زندگی میں نا آپ نے کس طرح کام کرنا ہے اور کیسے مطلب چیزوں کو لے کر آپ نے چلنا ہے۔ کیا کبھی ایسا وقت آیا جب آپ نے ہمت ہارنے کا سوچا ہو؟ اتنی دفعہ آتا ہے یہ والا وقت تو ہر کسی پر، ہمت ہارنے والا مطلب، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ مطلب پازیٹیو ہو، آپ سوچتے ہو نا کہ آپ نے کچھ کرنا ہے تو پھر آپ کر لیتے ہو۔ اوکے، ویری گڈ، بہت خوب۔ آپ نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ کون سی دیکھی؟ سر ایسا مطلب کوئی ایسی خاص رکاوٹ نہیں تھی کہ مطلب کچھ کر نہ سکیں، مطلب ہر چیز میں آسانی تھی، کچھ مطلب ایسے کوئی اسپیسیفک نہیں تھا کہ کوئی مطلب ایسی چیز ہے جو کر نہیں سکتے یا جس میں بہت مشکل آ رہی ہے، کیونکہ وہی اگر آپ کو استاد اچھے مل جائے، مینٹورشپ اچھی مل جائے، پھر آپ کے لیے نا آسانی ہو جاتی ہے چیزوں کو کرنے میں۔ اچھا، تو مشکلات آپ کو آئیں نہیں، یا مشکلات آئیں اور آپ نے اپنے آپ کو اس میں خوب مضبوط رکھا، اور اگر مضبوط رکھا تو وہ کیسے مضبوط رکھا؟ نہیں مشکلات تو ایسے آتی ہیں، جیسے انسان کبھی نا امید ہو جاتا ہے، کبھی وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب نہیں ہوگا، اب ہم تھک گئے ہیں، لیکن وہی ہے کہ آپ مطلب پازیٹیو رہو، اسٹرانگ اگر آپ ہو تو پھر آپ ہر مشکل سے نکل آتے ہیں۔ اوکے، اور فری لانسنگ کی طرف آنے کی وجہ کیا بنی؟ فری لانسنگ کی طرف آنے کی وجہ یہی ہے کہ آن لائن کچھ کرنا ہے، وہ ٹیچنگ کیونکہ کی تھی تو اس میں اتنا مطلب مزہ بھی نہیں آیا اور اتنی کوئی خاص ارننگ بھی نہیں تھی، اور وہ صبح جاتے تھے اور وہ شام وہیں ہو جاتی تھی، اور اتنا زیادہ ٹائم، اور ایسے لگتا تھا مطلب کوئی نا، جیسے مطلب میں اپنے آپ کو جس لیول پر دیکھتی تھی یا جو چیزیں میں اپنی زندگی میں اچیو کرنا چاہتی تھی نا، وہ مطلب مجھے اس سے نہیں مل سکتی تھی، اور آن لائن چیزوں کی طرف دلچسپی بھی بہت زیادہ تھی، تو اسی وجہ سے پھر یہ فری لانسنگ والی طرف آئی۔ اوکے، تو آپ کے خیال میں سیکھنے کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، ہر کسی کا مقصد مطلب الگ ہے، تو میرے خیال سے تو مقصد یہ ہونا چاہیے پہلے کہ مطلب آپ ہیلپ فل رہو نا، آپ دوسروں کے لیے مددگار رہو، اور آپ سیکھ کر ایک اسے مطلب مثبت انداز میں پیش کرو، ایک اچھے انسان بنو۔ اوکے، کیا آپ کو کبھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور آپ نے اسے کیسے ہینڈل کیا ہے؟ تنقید تو ہوتی ہے، ہر کسی پر ہوتی ہے، اگنور کر کے۔ صرف اگنور ہی کیا یا اس کو پازیٹیولی لیا، اور اگنور آپ کر کے، اور جو چیزیں کی مطلب گروتھ ڈھونڈی اس میں؟
پازیٹیو لینی چاہیے، اس کو پازیٹیو بھی لیا، جہاں مطلب تھی کہ بھائی ہماری کمی تھی، ہمیں اس چیز کو بہتر کرنا چاہیے، اس کو بہتر بھی کرنے کی کوشش کی۔ تو تنقید کو پازیٹیو لینا چاہیے، اچھی ہوتی ہے تنقید، پازیٹیو والی بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. تنقید کو انسان کو اپنی گروتھ کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اس کو دیکھ کے سن کے دل برداشتہ ہو کے گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، بیٹھ نہیں جانا چاہیے، بلکہ وہ دیکھے کہ کیا ریئلائز کرے کیا واقعی اگر اس چیز کی کمی ہے مجھ میں تو میں اس کو کیسے اوور کم کر سکتی ہوں. بہت خوب. آپ اور وہ اپنی نا انسان کے اچھے کے لیے ہی ہوتی ہے کبھی کبھی، کہ آپ اپنی اگر خود آبزرو کرو آپ کے اندر وہ چیز ہے تو آپ اسے بہتر بناؤ۔ آپ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو کیسے نکھارتی ہیں؟ یعنی کریٹیوٹی کو آپ کیسے بہتر بناتی ہیں؟ مطلب کریٹیوٹی ہو سکتا ہے کس چیز میں ہے، لائک نہیں، کسی بھی چیز میں تخلیقی صلاحیت ہم کریٹیوٹی کو کہتے ہیں نا. تو چاہے آپ پڑھنے میں ہو، کام کرنے میں ہو، آپ کو ایک نئے آئیڈیاز آتے ہوں گے، نئی انوویشن آتی ہوں گی، آنی چاہیے. اگر نہیں آتی ہیں تو اس کو آپ کیسے ڈیولپ کرتی ہیں، کیسے ان کو بہتر بناتی ہیں. اس وقت آپ ایک انڈیپینڈنٹ وومن بننا چاہ رہی ہیں تو آپ کو کمپیٹ کرنا ہے دنیا میں، ناٹ اونلی پاکستان یا رحیمیہ خان، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ آن لائن آ رہی ہیں تو آپ کو دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے. میننگ آپ امریکہ میں بھی کوئی آپ کا کمپٹیٹر بیٹھا ہو سکتا ہے، چائنا میں بھی، آسٹریلیا میں بھی. تو جیسا وہ کر رہا ہے اسی لیول کا آپ کو بھی کرنا ہے اور اسی لیول پہ آپ کو آنا ہے. تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ انوویٹو ہوں، آپ مزید سے مزید تر اپنے آپ کو نکھاریں، بنائیں. تو یہ اس لیے میرا سوال تھا کہ آپ اس کے لیے کیا کرتی ہیں، اچھا کیسا کرتی ہیں. اس کا نا مطلب یہ ہے کہ نئے نئے تجربے کرنا، انڈیپینڈنٹ ہونے کا شوق ہے نا، اور آن لائن کچھ کرنا بھی ہے، تو جو چیزیں دماغ میں آتی ہیں نا مطلب وہ کرتی ضرور ہوں. ایک بار پریکٹس، ایسا نہیں کہ پریکٹس نہیں کرتی، مطلب بہت چیزیں کی ہیں، بہت چیزوں میں ٹانگیں اڑائی ہیں، ان کو کر کے دیکھا ہے. کامیابی ناکامی تو پھر قسمت کی بات ہے، وہ انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سیکھتا ہے، اس میں بھی بہتری لاتا ہے، لیکن بہت چیزیں کی ہیں. اوکے. تو یہ بتائیں کہ وہ آپ مثبت سوچ آپ کی زندگی میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ مثبت سوچ تو اگر بہت آپ کو اچھا کوئی میرا کردار سوال مشکل لگ رہا ہو اردو میں، میری کوشش ہے. ہوتی ہے جب میں اردو بول رہا ہوں تو میں خالص اردو بولوں. تو آپ مجھے پلیز بتا دیجیے گا تو میں اس کو انگریزی میں کر دوں گا یا اس کو ریفریز کر کے بہتر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. تو میرا نہیں سر، سوال یہ تھا کہ مثبت سوچ آپ کی زندگی میں کیا کردار ادا کرتی ہے، یعنی سر پازیٹیو تھنکنگ. جی سر، مثبت سوچ جو ہے نا وہ ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اگر ہم چیزوں کو مطلب مثبت طریقے سے لینا شروع کر دیں تو چیزیں ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتی ہیں، اور مطلب ہمارا خود کا بھی مینٹل پیس جو ہوتا ہے نا وہ ہمیں واپس مل جاتا ہے. تو اگر ہم چیزوں کو مطلب نیگیٹو لیں، مایوسی کریں، ڈپریس ہو جائیں تو یہ پھر ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہیں چیزیں. تو اوکے. مثبت سوچ تو بہت اچھی ہے مطلب، اور معاشرے کے لیے بھی، انسان کی خود کی ذات کے لیے بھی. دوسروں کو متاثر کرنے کا آپ کا طریقہ کیا ہے؟ دوسروں کو مطلب اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اچھے طریقے سے بات کریں، کسی کو اگر مدد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کریں. اوکے. آپ اپنی روزمرہ زندگی میں سیکھنے کو کیسے شامل کرتی ہیں؟ آج کل تو جیسے ہم ریحان اسکول کا پارٹ ہے نا، تو اس میں ہم ٹیچرس ٹریننگ لے رہے ہیں، تو اس میں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹاسک ہوتے ہیں. تو آج کل تو ہم یہی سیکھ رہے ہیں، اور نیو اے آئی ٹولس سیکھ رہے ہیں اور انہیں کو اپلائی کر رہے ہیں. ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ہر لمحے کوئی بھی نئی چیز اور کوئی پازیٹیو چیز، کوئی کنسٹرکٹیو چیز آپ کو نظر آتی ہے تو آپ کوشش کرتی ہیں کہ اس کو سیکھا جائے، اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جائے اور اس کے لیے آپ اپروچ کرتی ہیں اس کو سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ بالکل. یہ بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی کسی ناکامی سے
کوئی بڑا سبق سیکھا ہے؟ ہاں، اکثر کبھی-کبھار ایسا ہوتا ہے نا ہم چیزوں کو مطلب چیزیں ہم سے نہیں ہو پا رہی ہوتی نا، اگر ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے ٹیچر نا یا کوئی مطلب کمپٹیشن میں ایسا آ جاتا ہے تو آپ والی بات ہے کہ گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، انسان میں ہمت ہونی چاہیے، اگر آپ میں ہمت ہے نا اور آپ کی سوچ مثبت ہے تو آپ ان چیزوں کو کر لیتے ہیں، ان سے نکل آتے ہیں۔ تو اگر آپ مطلب سوچتے مثبت طریقے سے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے اور آپ اس ناکامی سے بھی نکل آتے ہیں۔ تو تھوڑا-سا سوچنے کا انداز انسان کو اپنا اس ٹائم پر بدل لینا چاہیے۔ اوکے، یہ بتائیے کہ ایک مضبوط اور خود مختار شخصیت بننے کے لیے آپ کیا کرتی ہیں؟ ابھی تو ہم نے اس سفر کا آغاز کیا ہے، ابھی دیکھیں انجام کیا ہوگا۔ تو یہ بتائیے نا کہ اس میں اب آپ کیا کرتی ہیں کہ آپ کیسے تو اس میں ہمیں ٹاسک دیے جاتے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ وومن بن جائیں، آپ ایک اسٹرانگ پرسن بنیں، آپ کیا کر رہی ہیں اس کے لیے؟ سر اس کے لیے ابھی تو جیسے کہ ہمارا یہ کورس ہے نا تو اس میں ہمارے پاس ہے ایک پلیٹ فارم ہے پورا، اس میں الگ الگ طرح کے ٹاسک ہیں جن کو ہم مطلب مکمل کرتے ہیں اور ہمیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنانے سکھائے گئے ہیں، ان کو ہینڈل کیسے آپ نے کرنا ہے، ان چیزوں ان کے اندر پوسٹنگ کیسے کرنی ہے، ان کو اپ ٹو ڈیٹ کیسے رکھنا ہے، تو یہ سب چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اور انٹرویوز کیسے کرنے ہیں، ریکارڈنگز کیسے کرنی ہے، اے آئی کے ٹولز ہم نے سیکھے ہیں۔ اوکے، اور آپ کے لیے کامیابی کی تعریف کیا ہے؟ اچھا سر کامیابی کی تعریف بھی نا ہر کسی کی الگ الگ ہے، لائک کسی کے لیے پیسہ کمانا کامیابی ہے، کسی کے لیے صحت کامیابی ہے اور کسی کے لیے جو ہے اچھا انسان بننا کامیابی ہے۔ تو میرے نزدیک تو کامیابی جو ہے نا وہ ایک اچھا انسان ہے جو دوسروں کے لیے مطلب مددگار ہو اور انسان اپنا خیال رکھے اور آپ معاشرے کے لیے نا مطلب مثبت کردار ادا کر سکیں، آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ سے جو ہیں وہ خوش ہوں، حالانکہ مشکل کام ہے لیکن اگر آپ کی سوچ مثبت ہوتی ہے، آپ پازیٹیو ہوتے ہو تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ اوکے، اچھی بات ہے، اور مستقبل میں آپ کن شعبوں میں مزید ترقی کرنا چاہتی ہیں؟ مستقبل میں آن لائن ہی اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہوں اور آن لائن ہی مطلب میں کرنا چاہتی ہوں، ترقی کرنا چاہتی ہوں، مطلب اپنے آن لائن ہی اپنی فیلڈ کو لے کر چلنا چاہتی ہوں کیونکہ آج کل جیسے ڈیجیٹل ورلڈ ہے، ہر چیز جو ہے وہ آن لائن ہو رہی ہے، ہر چیز ڈفرینٹ مطلب ایرا ہے نا، اب ہم نے جس ٹائم پہ سیکھا اس ٹائم پہ چیزیں الگ تھی لیکن اب جو چیزیں ہیں وہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں۔ اب اے آئی نے بہت زیادہ مطلب ہماری زندگی کے اندر شامل ہو گیا ہے تو میں اسی میں ہی اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہوں۔ وہ شعبہ کون سا ہوگا؟ آن لائن تو بہت بڑی فیلڈ ہے، ہر چیز ہر کام آن لائن ہو رہا ہے، تو میرا صرف سوال آپ سے ہے کہ آن لائن کس شعبے میں آپ اپنی ترقی بنانا چاہتی ہیں؟ سر میں کرنا چاہتی ہوں آن لائن کوئی بزنس۔ کیا ہم ای کامرس کہہ سکتے ہیں، ٹریڈنگ کہہ سکتے ہیں؟ جی، ٹریڈنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لائک اگر تو ٹریڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں ای کامرس بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں تو اس لائک کو تفصیل سے بتائیے نا، آپ کے ذہن میں ایک خاکہ تو ہوگا نا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس لیول پہ کرنا ہے؟ اچھا سر لیول تو مطلب میں نے اپنا ہائی سوچا ہوا ہے اور خاکہ یہ ہے کہ لائک میں اپنا ایک مطلب برانڈ بنانا چاہتی ہوں کاسمیٹکس کا اور اس کا جو کہ اوکے، مطلب ہربل اور بالکل نیچرل چیزوں کا ہونا چاہیے، ایک یہ ویری چیز ہے اور دوسرا میں ٹریڈنگ بھی کرنا چاہتی ہوں، جیسے ڈراپ شپنگ اور اس ٹائپ کی چیزیں آج کل کافی ہو رہی ہیں نا گڈ، اچھی اور بات، صحیح ہے۔ نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام ہے؟ سر نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی سوچ جو ہے وہ پازیٹیو رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے ہیلپ فل رہیں اور تھوڑا سا پیشنس رکھیں اور جو ڈیجیٹل اسکلز ہیں نا آپ ان کو سیکھیں،
مطلب اسٹڈی کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈیجیٹل اسکلز ہیں یہ ہمارے لیے سیکھنا بہت ضروری ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے ہم لوگ جو ہیں وہ چیزیں ذرا تھوڑا لیٹ اڈاپٹ کرتے ہیں ایز اے نیشن، تو شاید ہم وہ ڈرتے ہیں چیزوں کو اڈاپٹ کرنے سے، تو اگر ہم وہ ان چیزوں کو جلدی اڈاپٹ کریں گے تو یہ ہمارے لیے زیادہ ہیلپ فل ہوگی پریکٹیکل لائف میں۔ اوکے، پھر میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کیا حکمت عملی بناتی ہیں؟ مطلب جو آپ کے گولز ہیں، جو اچیو کرنا چاہتی ہیں، اس کے لیے کیا پلاننگ، کیسے حکمت عملی کیا ہوتی ہے آپ کی؟ جب جیسے آپ نے نوجوانوں کو پیغام دیا ہے تو اس میں یہ بھی بتائیے کہ آپ خود کیسے اور کیا کرتی ہیں؟ صرف خود تو جیسے چیٹ جی پی ٹی آج کل بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے نا، تو اس سے مطلب ہمیں اپنے آئیڈیاز اس کے ساتھ شیئر کر کے ان میں مزید جدت لانی چاہیے ان آئیڈیاز کے اندر، اور پھر مطلب ہمیں ان چیزوں کا استعمال کرنا کہ کہ ہم اسٹوڈنٹ ہیں یا ہم ٹیچر ہیں، تو یہ والے ٹولز ہیلپ ہوں گے اور اس سے جو ہے وہ ہماری چیزوں میں جدت بھی آئے گی۔ اوکے، تو ٹھیک ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ تعلیم اور فری لانسنگ ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ بالکل چل سکتے ہیں، کیونکہ اگر مطلب ہم کچھ گھنٹے اپنی تعلیم کے لیے اور 1-2 گھنٹے اگر ہم فری لانسنگ کے لیے نکال سکتے ہیں اور ہمیں کوئی اچھا مینٹور یا اچھا گائیڈ کرنے والا مل جائے تو بالکل ایک ساتھ چل سکتی ہیں۔ اوکے، آپ اپنے تجربات دوسروں کے ساتھ کیسے شیئر کرتی ہیں؟ ام، سر اپنے تجربات اس طرح ہے کہ جیسے کہ اگر ہمیں کوئی نیو چیز سیکھنے کو ملی ہے تو ہم وہ دوسروں کو سکھاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں۔ ابھی تو مطلب میری اتنی کچھ مطلب لائک سکسیزفل نہیں ہے نا آن لائن پلیٹ فارم پہ، لیکن اگر ہم سکسیزفل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں گے، گائیڈ کریں گے کہ آپ اسے ایسے جوائن کریں، اس کو آپ ایسے کر سکتے ہو اور ایزی ہے، اور جن لوگوں کو ضرورت ہے ان لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ لائک جو مدرز ہیں یا ہاؤس وائف ہیں جو مطلب جا کر صبح سے شام تک کی جاب نہیں کر سکتی اور وہ اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتی ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں تو ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اوکے، آئندہ 5 سالوں میں آپ خود کو کہاں دیکھتی ہیں؟ آئندہ 5 سالوں میں تو ایک ویل اسٹیبلش بزنس وومن جو لوگوں کو مطلب جن کی سٹوریز جو ہے وہ انسپائر کریں اور جن کو دیکھ کے لوگ مطلب چاہیں کہ وہ بھی اپنی زندگی میں کچھ چینج لا سکتے ہیں اور اپنی لائف میں کچھ کر سکتے ہیں، کچھ اچیو کر سکتے ہیں۔ اچھا، نہیں کوئی آپ کا کوئی بڑا ہدف نہیں ہے، کوئی بڑا گول نہیں ہے کہ آپ 5 سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتی ہیں؟ نہیں میرے خیال سے سر یہ بھی ایک بڑا ہی گول ہے کہ اگر ہمارا اچھا ویل اسٹیبلش بزنس ہو جائے اور اس سے مطلب ہم اپنے ساتھ ایک ٹیم ڈیولپ کر لیں اور ان کو بھی مطلب ہم اس کے بارے میں گائیڈ کریں اور ہمارے تھرو وہ لوگ بھی کچھ کر سکیں اپنی لائف کے اندر تھوڑا بہت بھی چینج لا سکیں تو اٹس اے بگ گول فار می۔ ہاں، تو آپ یوں بتائیے نا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں 5 سال کے بعد میرے پاس ایک بزنس ایسا ہو جس میں میرے پاس کم از کم 200 افراد کام کر رہے ہوں اور وہ کم از کم دنیا کے 10-12 ملکوں میں پھیلا ہوا ہو وغیرہ وغیرہ، تاکہ اس سے یہ اس کی گروتھ کا اندازہ کیا جا سکے، آپ کے خواب کا اندازہ کیا جا سکے اور آپ کو پتہ چل جائے گی کہ آپ کیا چاہتی ہیں اور کیسے چاہتی ہیں، کس طرح سے چاہتی ہیں نا، جی تو ایسا بنانا چاہیے۔ اچھا، میرا ایک سوال اور ہے آپ سے کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا خواب کیا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں؟ اچھا سر میری زندگی کا سب سے بڑا خواب یہی ہے جو آپ کا مطلب پچھلا سوال تھا کہ مطلب میں اپنی ایک پوری ٹیم بلڈ کرنا چاہتی ہوں اور میں ایسے لوگوں کو کی مطلب ہیلپ بھی کرنا چاہتی ہوں اور ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتی ہوں جو اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اپنا ایک پورا امپائر کھڑا کرنا چاہتی ہوں۔
ओके। आपने जैसे बताया था कि आप चाहती हैं कि आप मेकअप की फ़ील्ड में ऑर्गेनिक हुँ। मेकअप की फ़ील्ड में आप काम करें, लेकिन आपकी तालीम तो केमिस्ट्री से ताल्लुक़ ही नहीं है, आपने तो ज़ूलॉजी, बॉटनी ये पढ़ी है, तो क्या ये आपके लिए एक चैलेंज नहीं होगा? नहीं सर, ये भी इंटरेस्ट की बात है क्योंकि मैंने तो नेचुरल चीज़ें यूज़ करनी है लाइक हर्बल बिल्कुल टोटली। तो मतलब ये नहीं कि आपने बहुत कुछ बनाना है, आप मतलब लिमिटेड बनाओ लेकिन अच्छा बनाओ। हुँ। चीज़ का म्यार अच्छा होना चाहिए ताकि लोग जो है वो उससे खरीदें तो उन्हें कुछ फ़ायदा हो जो उनके लिए मददगार साबित हो सके। अच्छा उसमें बहुत सारी डिफ़रेंट कैटेगरीज़ आती हैं, फिर वो हम डिटेल में जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आयशा आपका आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने नहायत ही पुरंगेज़ ख़यालात का इज़हार किया, हमने काफ़ी सीखा, मेरे नाज़रीन और सामईन भी यकीनी तौर पे बहुत कुछ जान सके आपके ज़िंदगी के सफ़र के बारे में, आपके ख्वाब, आपके ख़यालात के बारे में और इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे कुछ नए सवालात और नए सब्जेक्ट के साथ और हम सब दुआ गो हैं कि खुदा आपको कामयाब करे आपके इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए। तो हमारी तरफ से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया, अपना वक़्त दिया हम आपसे भी बहुत कुछ सीखते हैं और मोटिवेट करते हैं खुद को।